الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈالو تم محمد کی غلامی کا. یا ایھا النبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، اسی توانوں لوکاں ول بھیجے ہے، شاہدن، شاہد بنا کے، مبشرن، خوشخبری سنان والا بنا کے، ونذیرا، جہنم کی سختیاں اور عذابہ تو ڈران والا بنا کے، وداعیا الی اللہ باذنی، اسی اپنے امر دے نال تانوں اپنی توحید دی دعوت دین والا بنا کے بھیجیا. وسراجا منیرا، اور اسی تانوں سورج اور روشنی والا بنا کے بھیجیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 5 صفتاں دا ذکر فرمایا، یا انج کہہ لا کہ 5 انعامات جڑے اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کیتے نے، او دا تذکرہ فرمایا. فرمایا پہلے نمبر تے سونیا میں تینوں مبشر بنایا، جنت دیاں خوشخبریاں سنان والا. اور دوسرے نمبر تے میں تینوں نذیر بنایا، جہنم دے عذاب تو ڈران والا. تیسرے نمبر تے میں تینوں داعی بنایا، توحید دی دعوت دین والا.
چوتھے نمبر تے میں تینوں سراج سورج نما بنایا، پنجویں نمبر تے میں تینوں منیرا چمکدار بنایا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دے اندر امت نو ایک سبق دیتا کہ جدوں تسی میرے محبوب نو خطاب کرنا ہے، بلانا ہے، انہاں نال مخاطب ہونا ہے، او دا ادب عطا فرمایا کہ نام لے کے نہیں بلانا، بلکہ میں اپنے محبوب نو 99 صفاتی نام عطا فرمائے نے، او صفاتی نام دے حوالے نال تسی اپنے محبوب نو مخاطب کرنا ہے، ذاتی نام دے نال مخاطب نہیں کرنا۔ انج کہہ سکتے ہو یا ایھا الرسول، یا صحابہ حضور دی موجودی فرماندے سن یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول، انج کہہ کے بلا سکتے ہو یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، انج کہہ سکتے ہو یاسین، سبحان اللہ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، صفاتی نام دے نال تے بلا سکتے ہو، یا دا لفظ ذاتی نام دے نال تانوں لگان دی اجازت، توجہ ہے کہ نہیں؟ اجازت نہیں۔ کسی اللہ نے محمد الرسول اللہ کہہ کے بلایا، کسی اللہ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ کے بنایا، اور کسی اللہ نے وما محمد الا رسول کہہ کے بلایا، کسی اللہ رب العزت نے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، لیکن پورے قرآن دے اندر اللہ پاک نے جناب مصطفیٰ کریم نو یا محمد کہہ کے خطاب نہیں فرمایا۔ الحم تو لے کے والناس تک 30 سپارے نے، 540 رکوع نے، 114 سورتاں نے، میرے نال لڑن دی ضرورت نہیں، جھگڑا کرن دی ضرورت نہیں، میں تینوں ثابت کراں گا کہ اللہ نے دوسرے انبیاء دا نام لے کے یا کہہ کے بلایا۔ جدو آمنہ دے در یتیم دی واری آئی تے مصطفیٰ کریم دا نام لے کے یا کہہ کے نہیں بلایا۔ جدو اللہ اپنے حبیب نو یا محمد کہہ کے قرآن چ مخاطب نہیں کردا، پھر دنیا دے کسے بھی فرد نو، کسے بھی عالم یا جاہل نو یا محمد کہہ کے مصطفیٰ کریم نو خطاب کرن دی اجازت نہیں۔ اے معمولی مسئلہ نہیں، اے بے ادبی ہوئے گی، گستاخی ہوئے گی حضور دے نام نال یا کہہ کے یا محمد کہہ کے بلانا۔ جدو اللہ نے اس چیز تو احتیاط فرمائی اور دسیا کہ ادب اے ہے، تے سانو رب دی مننی چاہیے کہ مولوی دی؟ وہ تو کہندا ہے ایسا یا محمد کہنا ہے، انہاں نجدیاں سڑدیاں رہنا ہے۔ ہن پتہ نہیں رب بھی نجدی ہے کہ وہ رب ہے؟ تیرے یا محمد کہن دی اجازت رب نہیں دے رہا،
انہوں پتہ نہیں تو نجدی کہنا ہے کہ کی کہنا ہے، میں دے اس تو نہیں کہندا کہ اللہ نے اس تو منع فرمایا ہے، اللہ نے آکھیا ہے کہ اے نبی دی بے ادبی ہے، اس واسطے سانو تے رب نے روکیا ہے، اسی لا الہ الا اللہ دے اندر اقرار کیتا ہے کہ اللہ صرف تینوں معبود ہی نہیں مننا، تیرے ایک ایک حکم نو مننا ہے، یہ نہ ہی بندگی ہے، یہ نہ ہی بندگی ہے۔ اٹھا اللہ دا قرآن دیکھ، میں آدم علیہ السلام تو شروع کردا جس ویلے رب نے آدم اور حوا نو جنت دے اندر روانہ کیتا، اللہ خطاب کر کے کہندے نے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ فرمایا اے آدم دی بیوی حوا، جاؤ جا کے جنت دے اندر رہو، جنت دے سونے دے تختاں تے بیٹھو، جنت دیاں حوراں جنت دے غلمان کولو خدمتاں حاصل کرو، دودھ اور شہد اور پاکیزہ شراب دی جنت دے اندر جا کے مزے کرو، لیکن جنت دی ہر شے کھایا جے، ولا تقربا هذه الشجرة، اے گندم دے درخت دے کولوں بوٹے دے کولوں بچنا ہے، اگر گندم دا دانا کھا لیا فتکونا من الظالمین، پھر تسی ظالمہ چو ہو جاؤ گے، نا انصافہ دے وچوں ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نو جس ویلے واقعہ آدم دا تذکرہ کیتا تے یا آدم کہہ کے آدم علیہ السلام نو بلایا، اس طرح میں 12ویں سپارے دی سورہ ہود دا مطالعہ کردا، میں دیکھدا پیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان نو فرما رہے نے، اے میرے بیٹے ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے میرے بحری بیڑے دے اندر بیٹھ جا اور انکار کرنے والے چو نہ بن۔ او کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی میں جودی پہاڑ سے چڑھ جاواں گا، اس پہاڑ دی بلندی اتنی ہے کہ میریاں تیریاں موجاں طوفان دیاں موجاں کچھ نہیں بگاڑ سکن گیاں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے انج نہ کر، الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ دے عذاب تو کوئی شے بھی بچان والی نہیں، کوئی ٹیکنالوجی بچان والی نہیں، کسی قسم دی کوئی اور شے بچان والی نہیں، آج ہوئی بچے گا الا ما رحم ربی، جدے تے میرے رب دا فضل ہوئے گا، جدے تے میرے رب دا کرم ہوئے گا، وہی بچے گا، او دے تو علاوہ کوئی بات کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، جیڑا میرے بیڑے دے اندر آئے گا، جیڑا میرے نال بیٹھ جائے گا، اللہ اکبر، پیغمبر دے نال ہے بیٹھ جائے گا، وہی بچے گا۔ اس ویلے باپ بیٹے دے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، حضرت نوح فرما رہے نے آ جا کلمہ پڑھ کے آ جا، او کہندا مینوں جودی پہاڑ تے میں
چڑھ جاواں گا اے مینو بچا لے گا۔ باپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے عذاب تو اج کلمے تو سوا کوئی شے نہیں بچا سکدے، اج پیغمبر دے نال بیٹھن تو بغیر کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ او کہندا ہے کہ میں تے بچ جاواں گا۔ اللہ فرماندے اجے دونوں دے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ فرمایا کہ اچانک پانی دی چھال آندی ہے، بیٹے نو غرق کر دیندی ہے۔ باپ دیا نگاہاں دے سامنے بیٹا پانی دے اندر غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر دعا واسطے ہاتھ اٹھا لے، کہنے لگے رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اللہ جدہ دا بھی ہے میرا پتر ہے، اور تو تے آکھیا سی میں تیرے خاندان نو ڈوبن نہیں دیاں گا۔ اللہ تیرا فیصلہ بڑا بہترین بڑا اعلیٰ ہے، ایک میں ڈوب گیا۔ اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ فرمایا نوح اے تیرے اہل دے وچوں نہیں، کیونکہ دے عمل ٹھیک نہیں، اے شرک کرن والا، تو توحید دا پیغام دین والا۔ اللہ اکبر، اس واسطے تیرا اہل نہیں، مشرک رشتہ دار ہو کے بھی رشتہ دار نہیں، انہیں عمل اچھے نہیں۔ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرے پیغمبر جڑی شے دی تینوں خبر نہیں او دے متعلق میرے کولو دوبارہ سوال نہ کرنا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ فرمایا اگر دوبارہ اس طرح دا مطالبہ کیتا تے میرے نوح میں تینوں پیغمبران دی لسٹ چوں خارج کر دیاں گا۔ آکھو استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جدو نوح علیہ السلام نو بلایا، آیت پڑھن دا مقصد ہے جے، حوالہ دین دا مقصد ہے جے کہ پچھلی آیت دے اندر اللہ نے یا آدم کہہ کے بلایا، اور اس آیت دے اندر اللہ نے جناب نوح علیہ السلام نو یا نوح کہہ کے بلایا ہے، کسی صفاتی نام نال نہیں بلکہ ذاتی نام نال بلایا۔ اسی طرح میں جس ویلے قرآن کریم دا مطالعہ کردا تے مینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے اللہ دے خلیل نے انہاں دا بھی سلسلہ اسی طرح نظر آندا ہے۔ جس ویلے اللہ نے پیغمبر نو بیٹے دی قربانی دا حکم دیتا اور باپ بیٹا وادی دے اندر چلے گئے، قربان کرنے والا بھی قربانی والا بھی ہے، وادی دے اندر پہاڑاں دے درمیان جڑی جگہ خالی ہے اس نو وادی کہندے ہیں، او دے چلے گئے اور باپ چھری چلا رہے ہے، بیٹا گلا پیش کر رہے ہے، کوشش دے باوجود بھی چھری چل دی نہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ سنگ لاکھ وادیوں میں ارے دیکھ گر نظر ہے، چھری تلے پسر ہے ایک خواب کا اثر ہے، چھری نہیں چلی کیوں گردن نہیں کٹی کیوں، یہ کس کا حکم چلا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مل کے کہنا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے،
اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ جس ویلے اسماعیل دی جگہ تے مینڈا ذبح ہو گیا تے قرآن کریم دی سورہ صافات 23واں سپارہ ہے، اللہ فرماندے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ سبحان اللہ۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اسی آواز دے کے آکھیا اے ابراہیم، اے ابراہیم تو اپنے خواب نو سچا کر دکھایا ہے، اور اللہ رب العزت تیری اس محنت دا، تیری اس تابع داری دا، تیری اس حکم برداری دا تینو ایسا اچھا صلہ عطا کرے گا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ فرمایا سی تیرا تذکرہ پچھلیاں دے اندر جاری کر دیاں گے، سلام علی ابراہیم۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم قیامت تک تیرے تے رب دا سلام ہووے، تیرے تے قیامت تک رب دا سلام ہووے۔ دلیل اے جے کہ رب نے بھی ابراہیم علیہ السلام نو جس ویلے بلایا، قرآن کہندا ہے یا ابراہیم کہہ کے بلایا، اچھی بولو کی کہہ کے بلایا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت دا قرآن ذکر کرتا ہے کہ جس ویلے اللہ نے داؤد علیہ السلام نو ملک دینا سی، رسالت دے دیتی، اللہ نے معجزہ دے دیتا کہ جہدے اندر حضرت داؤد دی ہتھاں دے اندر جڑا لوہا آندا سی موم دی طرح نرم ہو جاندہ سی، اور حضرت داؤد علیہ السلام جس طرح چاہتے سی انہوں ڈھال لیندے سن۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور معجزہ یہ دیتا کہ جس ویلے حضرت داؤد زبور دی تلاوت کرتے سن، آسمانہ دے پرندے معلق ہو کے فضا دے اندر داؤد دی تلاوت سنتے سن۔ سبحان اللہ۔ معجزہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ پہاڑاں دے اندر بڑے بڑے پتھراں نو تراش کے قدور الراسیات ایسے ہنڈیاں ایسیاں دیگاں حضرت داؤد نے بنائیاں جہدے اندر ہزاراں انساناں دا کھانا تیار ہو جاتا سی۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور بعد دے وچوں انہاں دے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے ہواواں تے تسلط عطا فرمایا، جنات تے تسلط عطا فرمایا۔ اللہ نے ایسا انہاں نو بیڑا عطا کیتا جڑا آسمانہ چ ہوا دے زور تے اڑدا سی، اور ہزارہ کرسیاں دے اوتے لگیاں ہوئیاں سن۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور اللہ رب العزت نے علمنا منطق الطیر، حضرت سلیمان نو سارے پرندیاں دا جانوراں دیاں بولیاں دا علم عطا فرمایا سی۔ اور کل قیامت والے دن سرکار فرماندے نے خود رب ذوالجلال حضرت داؤد نو آکھن گے کہ داؤد آج رحمان کہہ رہا ہے کہ میری سورہ رحمان دی تلاوت کر۔ سبحان اللہ العظیم۔ اج بھی کسی دی آواز اچھی ہوئے لوگ انہوں لحن داؤدی کہندے ہیں کہ ایدی آواز اوہی جادو نظر آ رہا ہے جڑا حضرت داؤد دی زبان سے۔ اللہ نے باپ بیٹیاں نو بہت نوازیا،
اور جدو اللہ نے خطاب فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود میں تینوں زمین تے اپنا نائب بنایا، تینوں میں زمین تے اپنا اللہ نے پکاریا داود نو، یا داود کہہ کے پکاریا، آواز نہ بولو کی کہہ کے پکاریا، یا داود کہہ کے پکاریا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ویلے اپنی اہلیہ دے نال سفر کر رہے ہیں، سردیاں دا موسم، بیوی زچگی دے اندر مبتلا، درد ذہ شروع ہو چکے ہے، اچانک دور تو اگ دیکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے واسطے کوئی تھوڑی جہی اگ لے آواں تاکہ سردی دے موسم دے اندر نرمی پیدا ہو جائے۔ لیکن جس ویلے موسیٰ طور دے دامن دے اندر آئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ میں اگ نہیں میں رب ہاں، اور میری بارگاہ دے اندر آن دا اصول ہے جے فخلا نالیک، جڑی میری بارگاہ ہوئے گی اوتھے تینوں جتیاں اتار کے آنا پائے گا، اپنی جتیاں اتار پھر اس وادی دے اندر آ، انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ تو بڑی پاکیزہ وادی دے اندر آ چکے ہیں، اور جنوں تو اگ سمجھدا ہے وہ اگ نہیں، تیرے رب دے نور دیاں تجلیاں نے، فرمایا اگ نہیں نور دی تجلی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، فرمایا کہ میں اللہ ہوں موسیٰ، میرے تو علاوہ کوئی اور عبادت دے لائق نہیں، اور نماز پڑھیا کر تاکہ تیرے دل دے اندر میری یاد رہے۔ حضرت موسیٰ دے نال اللہ رب العزت کلام پہ کر دیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال محو کلام نے، اچانک اللہ رب العزت فرما دیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ دے اندر کی ہے؟ حضرت موسیٰ فرمان لگے ہی عصای اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، اللہ اے میری لاٹھی ہے، اے میرے درختاں دے پتے چاڑن دے کم آندی ہے، میں ریوڑ چرانا اور درختاں دے پتے اس لاٹھی دے ذریعے گرانا ہے، میریاں پیڑ پکریاں انہاں پتیاں نو کھا کے اپنا پیٹ بھر دیاں، فرمایا جس ویلے میں تھک جانا ریوڑ دے نال چل دیا اتوکا علیہا، میں ادھے تے ٹیک بھی لگانا، واہش بہا علی غنمی، میں جانوراں واسطے پتے بھی چاڑنا، ولی فیہا معارب اخری، اللہ لاٹھی مینوں اور بھی بڑے کام دیندی ہے۔ کہن دا مقصد ہے جے اے پورا واقعہ سنان دا مقصد ہے جے کہ جدو اللہ نے اپنے کلیم نو خطاب کیتا، جدو اللہ نے اپنے کلیم نو مخاطبت کیتی، اس ویلے آکھیا یا موسیٰ، نام لے کے بلایا اے موسیٰ اے موسیٰ، داود نو بلایا یا داود کہہ کے بلایا، حضرت ابراہیم نو بلایا یا ابراہیم کہہ کے بلایا۔ اسی طرح میں قرآن کریم دی جس ویلے سورت مریم دا مطالعہ کرنا، میں دیکھیا کہ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام میں اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے رب کولو پتر دا سوال پہ کر دیں، اللہ میری عمر 120 سال ہو گئی، میری بیوی دی عمر 80 تو متجاوز ہو گئی، یا اللہ مینوں بھی بیٹا عطا کر دے۔ اللہ رب العزت اسے محراب دے اندر آواز دے کے کہندے یا زکریا
سبحان اللہ. او پتر منگن والیا اے زکریا یا زکریا انا نبشرک اسی تینوں خوشخبری دنے بیحییٰ اسمہ یحییٰ انا نبشرک بیحییٰ. فرمایا کہ اسی تینوں یحییٰ دی خوشخبری دنے لم نجعل لہ من قبل سمیہ اس تو پہلے دنیا دے اندر یحییٰ نام دا بچہ نہیں ہویا. فرمایا کہ بیٹا بھی دے رہے ہیں تے نام بھی عرشہ والا خود رکھ رہے ہیں. فرمایا اتنا ہوئے گا سیداً و حسوراً و نبیًا من الصالحین کہ سردار بھی ہوئے گا عورتیں تو بے رغبت بھی ہوئے گا اللہ دا نبی بھی ہوئے گا اور اللہ دے منتخب بندیاں چو بھی ہوئے گا. سبحان اللہ العظیم. 4 صفتہ والا اے تینوں میں بیٹا دیاں گا. 5ویں صفت ہے جے کہ او دا نام میں عرشاں دے رب نے یحییٰ رکھ دیتا ہے. دنیا چ کسی دا نام پیر رکھے کسی دا نانا دادا او دا نام رکھے کسی دا باپ رکھے ماں رکھے لیکن یحییٰ ایسا بچہ ہے کہ جدا نام یحییٰ خود رب ذوالجلال نے رکھے ہے. اور فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ اس تو پہلے یحییٰ نام دا بچہ دنیا دے اندر کوئی اور نہیں. اللہ اکبر. اللہ نے جس ویلے زکریا علیہ السلام نو خطاب فرمایا ہے یا زکریا کہہ کے بلایا. توجہ کر یا زکریا نام لے کے یا کہہ کے بلایا یا زکریا اے زکریا. اسی طرح میں جس ویلے قرآن کریم دی سورت ہے 7ویں سپارے دی سورت مائدہ دا مطالعہ کرنا ہے او دے اندر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال خطاب فرمان گے قیامت والے دن خطاب فرمان گے اور قیامت دے خطاب دیاں چلکیاں اللہ رب العزت نے آج 1450 سال پہلے قرآن کریم دے 7ویں سپارے دے سورت مائدہ دے آخری رکوع دے اندر رکھ دیتیاں. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہیں گے عیسیٰ مینو دستے سہی انہاں عیسائیاں نو تو آکھیا سی کہ رب نو چھڈ کے مینو اللہ بنایا جے میری ماں نو رب دا شریک بنایا جے مینو رب دا پتر آکھیا جے میری ماں نو رب دی بیوی آکھیا جے اے تسی آکھیا سی کہ سور حلال ہے اے تسی آکھیا سی کہ صلیب دی پوجا کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے کپ کپی تاری ہوئے گی جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال ہوئے گا اور اللہ رب العزت خطاب کر کے کہیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ ابن مریم تو انہاں لوکاں نو آکھیا سے انہاں پادریاں نو تو آکھیا سے ایک کرسچین قوم نو تو آکھیا سے کہ میں نو چھڈ کے میری ماں نو اور تینو اللہ بنا لین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اے اللہ ان کنت قلتو فقد علمتا. سبحان اللہ. اگر میں ایک گل آکھی ہے پھر تیرے علم دے اندر ہے اور میں وہ گل کیویں کر سکدا ما لیس لی بحق جڑی چیز دا مینوں اختیار ہی نہیں او میں کیویں کر سکدا. ان کنت قلتہ فقد علمتا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. اللہ تو میرے ہے ہر شے نو جانن والا ہے جو میرے من دے اندر ہے او تیرے علم دے اندر ہے. ربا جو تیرے من دے اندر ہے مینوں او دی خبر نہیں. سبحان اللہ. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو بھی
بلایا تے یا عیسیٰ کہہ کے بلایا، توجہ کر، یا عیسیٰ کہہ کے بلایا، آدم نو بلایا یا آدم کہہ کے بلایا، حضرت نوح علیہ السلام نو بلایا یا نوح کہہ کے بلایا، حضرت زکریا نو بلایا یا زکریا کہہ کے بلایا، اور خود یحییٰ نو بلایا، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ اس کتاب نو مضبوطی دے نال پکڑ، جڑے احکامات میں تینوں عرشاں دا رب دے رہا۔ حضرت ابراہیم نو بلایا یا ابراہیم کہہ کے بلایا، داؤد علیہ السلام نو بلایا یا داؤد کہہ کے بلایا، حضرت موسیٰ نو بلایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ کہہ کے بلایا، اور حضرت عیسیٰ نو بلایا اے عیسیٰ کہہ کے بلایا۔ پورے قرآن دے اندر الحمد للہ کے والناس تک کوئی آیت ایسی نہیں، کوئی رکوع ایسا نہیں، کوئی سورت ایسی نہیں، کوئی پارہ ایسا نہیں جے دے اندر رب نے کملی والے نو یا محمد کہہ کے بلایا ہو، یا محمد کہہ کے، اور بولو نا یار یا محمد کہہ کے، میں تینوں ثابت کرنا پیا، قرآن چو ثابت کرنا پیا کہ ہر نبی نو جنوں بھی رب نے خطاب کیتا ہے او دا نام لے کے یا کہہ کے بلایا، کی کہہ کے بلایا؟ اور جس ویلے آمنہ دے در یتیم دی واری آئی، اللہ نے پھر کی آکھیا؟ یا ایھا الرسول، آئے سبحان اللہ تے کہہ دیو، تہاڈا سبحان اللہ کہن تے بھی نا تھک جان والا زور لگدا ہے، انے کہ تھکے ہوندے ہو نا تسی کہ سبحان اللہ نال تے انرجی چ بڑی کمی واقع ہو جاندی، اچیا کو سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول، کہتے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھن والے، کہتے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، کہتے فرمایا سبحان اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول، کہتے فرمایا ما محمد الا رسول، جناب محمد اللہ دے رسول نے، کہتے فرمایا سبحان اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مردہ جو کسے دا باپ نہیں بنایا، لیکن سارے تو آخری نبی بنایا ہے، سبحان اللہ۔ اس امت دا رشتہ ابوت والا نہیں، اس امت دا رشتہ میرے مصطفیٰ دے نال نبوت والا ہے، اللہ اکبر۔ کہتے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یاسین، اے خوبصورت دندان والے، کہتے اللہ فرما رہے ہیں والضحیٰ، اے حسین چہرے والے، کہتے اللہ فرما رہے ہیں واللیل، اے پیاریاں کالیاں زلفاں والے محبوب۔ پورے قرآن دے اندر اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں بلایا۔ اٹھا 26واں سپارہ سورہ حجرات، میری بات نو نہ من تیرا اپنا ذہن ہے، فرقہ واریت دا رنگ دے میں تیرا اپنا ذہن ہے، میں ثابت پیا کردا کہ اللہ نے مصطفیٰ نو یا محمد کہن تو منع فرمایا۔ 26واں سپارہ سورہ حجرات، اللہ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ چند دیہاتی آ گئے اور آ کے میرے مصطفیٰ دا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہتے ہیں یا محمد اخرج الینا، اے محمد ساڈے کول باہر
باہر تشریف لے آؤ، اسی مسئلہ پوچھنا چاہنے ہیں۔ اللہ رب العزت آواز دینے نے جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جاؤ جا کے انہوں پیغام دے دیو جڑے لوگ یا محمد کہہ کے مصطفیٰ نو بلا رہے نے انہوں عقل نہیں کہ میرے محبوب نو کس طرح مخاطب کرنا ہے، کہ میں بلانا ہے، انہوں ادب نہیں، انہوں عقل نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اسی طرح یا محمد کہہ کے اگر تسی میرے مصطفیٰ نو بلاؤ گے، مینو قسم ہے اپنی کبریائی دی، مینو تواڈیاں نمازاں دی ضرورت نہیں، تواڈے حجاں دی ضرورت نہیں، عمریاں دی ضرورت نہیں، تلاوتاں دی ضرورت نہیں، صدقے خیرات دی ضرورت نہیں۔ اگر پیغمبر دا ادب تواڈے دل دے اندر نہیں، ان تحبط اعمالکم، مینو قسم ہے اپنی کبریائی دی، میں تواڈے سارے عمل ضائع کر دیاں گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تے تانوں پتہ بھی لگن نہیں دیاں گا۔ ہن رب نال پنگا لے جے لینا ہے تے سانوں کہندے نے اساں یا محمد کہنا ہے، انہاں نجدیاں سڑدیاں رہنا ہے۔ او میاں رب نہیں کہن دیندا، رب تو ایک قید لیا کے دے جے تو اللہ نے کیا ہوئے کہ امت نو یا محمد کہنے دی اجازت ہے۔ میں پورے قرآن دے 10 مقامات تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی نو نہ لے کے یا کہہ کے بلایا، اور جدو مصطفیٰ دی واری آئی کہ اللہ نے صفاتی نام نال بلایا ہے، ذاتی نام نال پورے قرآن چ یا کہہ کے نہیں بلایا۔ اور جنہاں نے حضور نو اس دور چاکھیا یا محمد اخرج الینا، اللہ نے فرمایا اکثرہم لا یعقلون، اے بے عقل نے، میں نہیں کیا، قرآن کہہ رہے ہیں، تیرے گھر چ پہ ہے۔ سورت حجرات 26ویں سپارے دی 4تھی سورت ہے، ابتدائی آیات نے۔ اللہ تینوں روضہ اطہر تے لے جائے، اوتھے جا کے اکھاں دے نال پڑھ لئی، اوتھے بھی آیت لکھی ہوئی ہے لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور دنیا دے اندر تو کیوں نہیں دیکھدا کہ کوئی شاگرد استاد دا نام لے کے نہیں بلاندا، کوئی مرید پیر دا نام لے کے نہیں بلاندا، کوئی بیٹا باپ دا نام لے کے نہیں بلاندا، کوئی عورت اپنے شوہر دا نام لے کے نہیں بلاندی، اور اگر بیٹا بلائے گا ابو جی کہہ کے بلائے گا، ہاں شاگرد بلائے گا استاد جی کہہ کے بلائے گا، اور مرید بلائے گا حضرت جی کہہ کے بلائے گا۔ اسی طرح بیوی بلائے گی تے اپنے کسے بچے دے حوالے دے نال آکھے گی یاسر دے ابو، مشتاق دے ابو، فلانے دے ابو، نام لینا بڑے رشتیاں دا نام لے کے بلانا بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ انہوں ساڈے معاشرے دے اندر بھی بے ادبی تصور کیتا جاندہ ہے۔ کی کیتا جاندہ ہے؟ یہ جو کوئی شک نہیں کہ باپ دا ایک نام ہے، ہر ایک نو اجازت ہے وہ چوری صاحب دا نام لے کے بلا سکتا ہے، لیکن بیٹے نو اجازت نہیں کیوں کہہ کے بلاوے جی شکیل صاحب میری گل سنیا جے، تلا صاحب نے بلانا ہوئے شکیل صاحب میری گل سنیا جے، سننے والا کہے گا یار مولوی ہو گیا ہے، نائب خطیب ہو گیا ہے، اجے ابے نو بلان دی سمجھ نہیں آئی، انہوں چاہیے سی ابو جی کہہ کے بلاندا۔ کی کہہ کے بلاندا؟ ساڈے معاشرے چ بھی بڑے رشتے نو نام لے کے بلانا بے ادبی ہے، تے رسول اللہ تو بڑا رشتہ کیڑا ہے یہ بھی دس دے۔ اس واسطے کہ اللہ والا کہندا ہے نا کہ بشیر کہیے، تو کہنے یا محمد نہیں کہندا بھی یا محمد کہیے،
وہ کی کہنا ہے؟ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے۔ آئے ہائے، قرآن کریم دی آیت ہے نا، مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اسے آیت دا ترجمہ کر رہا ہے وہ، کہنا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، یہ میرے آقا کی زندگی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ مل کے کہلا، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، گونج آ جائے یار، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل۔ جڑا مندہ ہے نا اونچی آواز نہ کرے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے دوست کہنے کہنے اللہ دی مان کے حضور نو یا محمد نہیں کہنا، ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ نے روکیا ہے، میں کمینہ کون ہوں روکن والا؟ کہنے روکیا ہے؟ خدا دی قسم رب نے اے نام لے کے یا کہہ کے بلان نو بے ادبی رب نے آکھیا ہے، بے ادبی یہ میرے مصطفیٰ دی۔ میں تینوں سورۃ حجرات دیاں آیتاں دا حوالہ دیتا، میں تینوں روضہ رسول تے لکھی ہوئی آیت دا حوالہ دیتا، میں تے دعا کردا جے تیرے دل دے وچ کوئی شک ہے تے گھر چ پے ہوئے قرآن نو کھول کے پڑھ لا، جے دل چ شک ہے نہیں دور ہوندا، اللہ تینوں روضہ رسول تے لے جائے، اتھے جا کے اپنیاں اکھاں دے نال پڑھ لا۔ جے اس تو بعد بھی کہنا ہے کہ نجدیاں سڑدیاں رہنا ہے، ہاں پھر جڑے نہیں ہٹ دے قبر چ سڑ دیاں، اچھی بولو نا، جڑے رب رسول دی پھر نہیں مندے پھر قبر چ سڑ دیاں، ہاں پھر انہاں نے تے نہیں سڑنا، یہ تے رب دے روکیاں روک گئے نے، تو نہیں روکیا تے قبر چ سڑ دیاں، اچھی بولو نا، آتے ضرور سڑنا ہے، کام او کرنا چاہیے جدا اللہ اور اس دا رسول حکم دے۔